جی، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آف کورس علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، لیکن ابھی ایک ٹیم نے جانا ہے، آپ کے ایک وفد نے ملنا ہے مولانا صاحب سے، اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب نے بھی یہ کال دے دی ہے کہ کل تمام عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے خان صاحب کی رہائی کے لیے، باقی لوگوں کی رہائی کے لیے، اور یہ جو انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لا رہے ہیں اس حوالے سے بھی اپنی اپنی آواز کو ریکارڈ کرائیں۔ تو ایک طرف آپ کی بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ ڈز دیٹ میک سینس؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جنگوں میں ہم نے سنا تھا کہ ٹاک اور فائٹ ہوتی ہے، اور روڈیارڈ کپلنگ کی کپلنگ اسکیم اگر کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو یا کبھی دیکھیے گا تو اس میں کولڈ وار جو ہوئی تھی برٹشرز اور فارمر سوویت یونین رشیا کے بیچ میں، تو اس میں میدان جنگ میں بارڈر پہ شام کو ٹیبل رکھ کے ڈسکشن کرتے تھے، ڈائلاگ کرتے تھے، اور دن کو لڑتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ سیاست میں اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش ہے۔ یا آپ لڑتے ہیں جو کہ نہیں لڑنا چاہیے، یا آپ ڈسکشن کرتے ہیں، تو یا آپ تحریک انصاف سے لڑ لیجئے، ہمیں اٹھوا لیجئے، ہمیں مار دیجئے، ہمیں غائب کر دیجئے، یا آپ ہم سے بات کر لیجئے۔ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ دن کو آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اسپیشل کمیٹی میں، اور رات کو ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے گھر، کوئی چیز محفوظ نہ ہو۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 2 times فارمر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اٹھا لیا جائے؟ یہ تو کسی مذہب میں روا نہیں ہے، چہ جائے کہ اسلام اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے۔ بہت ظلم ہوا ہے کل، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو حدیں رہ گئی تھی وہ کل کراس ہوئی ہیں۔ کون سی، میں کہتا ہوں آپ خاتون ہیں، میری بہن ہیں، یہ پورا آئین جو ہے کسی ہماری پاکستانی بہن کے دوپٹے کے ایک آنچل کے برابر نہیں ہے۔ جب آپ ایک خاتون پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، آئین کیا چیز ہے؟ آئین کوئی چیز نہیں ہے۔ آئین اس خاتون کے سر کے دوپٹے کی امانت اور ضمانت ہے۔ اگر یہ دوپٹہ نہ رہا تو آئین کیا چیز ہے؟ پھر وہی بات ہوگی جو مرحوم ضیاء الحق صاحب نے کی تھی، میں نہیں وہ بات دہرانا چاہتا۔ تو آپ یا بات کیجئے یا آپ لڑ لیجئے، لیکن یہ بات میری یاد رکھیے، جو کوئی مجھے سن رہے ہیں، قوم سے لڑ کے آپ جیت نہیں سکتے۔ یہ جو مسودہ ہے سر علی محمد خان صاحب، جو ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں، آپ تک بھی ظاہر ہے کہ کوئی چیزیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، اس میں 63A کے حوالے سے جو ہارس ٹریڈنگ کو جائز کرنے کی بات ہے، یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ضروری سمجھا حکومت نے اس مسودے میں ایڈ کرنا؟ کیا وہ فلور کراسنگ کو انکریج کر رہے ہیں، وہی لوگ جو فلور کراسنگ کو ختم کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں آپ کو نہیں دے رہے؟ ثنا صاحب، اٹس رائٹنگ آن دا وال، وی ڈونٹ ہیو دا نمبرز۔ جب آپ کے پاس نمبر نہ ہو تو کہیں سے تو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ اس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، یا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نہیں ہوتا، تو پھر کسی اور سے وہ ہتھیار لیتا ہے۔ تو نمبر ان کے کم ہیں، تو اب ایسے تو نہیں آپ کر سکتے۔ اس کے لیے پھر 63A میں گنجائش ضروری تھی، اور وہ گنجائش ان کو دے دی گئی۔ اور ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے، اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج نہیں بلکہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے چوز کریں گے پی ایم صاحب، اور شاید 4 ممبر کی کمیٹی ہوگی جو 2 اپوزیشن ممبرز بھی ہوں گے، ایک سینیٹر بھی ہوگا اور ایک نیشنل اسمبلی سے بھی ہوگا، اور یہ جو ہے ججز کی تعیناتی جو ہے یہ کمیٹی کرے گی، اور وہ تقرری پی ایم کریں گے، اور وہ سینئر موسٹ 3 ججز میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سینئر موسٹ ہو، اور اسی پر آئی تھنک بات اٹکی ہوئی بھی ہے، مولانا صاحب اس سے اگری نہیں کر رہے۔ آپ کو یہ بھی ان کی کوئی اس میں کوئی میلیفائڈ انٹینٹ نظر آتی ہے؟ جی بالکل میلیفائڈ انٹینٹ ہے، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ 25 کو جب قاضی صاحب تشریف لے جائیں گے انصاف کرنے کے بعد، جو انہوں نے انصاف کیا ہے، اس کے بعد جو نئے قاضی قضات آئیں گے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ منصور صاحب شاید ان کی لٹیاں نہ ڈبو دیں۔ حالانکہ میرے خیال میں وہ ایک ٹریڈیشنل کنونشنل جج ہیں، آنےسٹ آدمی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی اتنے ایڈونچرس ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کیوں ان کو اتنا ڈرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ڈر کے نہ محبت ہوتی ہے، ڈر کے نہ کام ہوتا ہے، ڈر کے نہ اسکول پاس کر سکتے ہیں، ڈر کے نہ آپ زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں۔ یہ ڈر کے سارا ہو رہا ہے، ڈر کی وجہ سے ہر طرف ڈر ہے۔ رات کے 2:30 بجے 1 مہینہ پہلے، میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، جب پوری رات بیٹھے ہوئے تھے کہ آئینی ترامیم ہوں گی، اور 2:30 بجے لا منسٹر کہتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا، آئینی ترامیم کا مسودہ مل گیا۔
میں پوچھنا چاہوں گا تارڑ صاحب کو مسودہ کہاں سے ملا، کون بنا رہا تھا؟ دیکھیے آئینی ترامیم ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ، صرف قرآن پاک میں ترمیم نہیں ہو سکتی، دنیا کی ہر کتاب میں ترمیم ہو سکتی ہے، آئین بنا ہی ترامیم کے لیے ہے۔ پاکستان از ناٹ فار دی کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن از فار پاکستان، لیکن اس طرح ایمرجنسی میں جیسے کوئی کسی سے کچھ کروا رہا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، میں پھر یہ دوسری ٹرم ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں 2013 سے، اللہ کا کرم ہے میں اس قابل نہیں ہوں، میں مٹی کے برابر نہیں ہوں اس ملک کے، تیسری بار اللہ نے مجھے اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، لا جسٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں 2013 سے، اور بیچ میں پارلیمنٹری افیئرس، تو تھوڑا بہت چیزیں دیکھ لی میں نے۔ مجھے آپ کو یہ بتائیے، یہ چیزیں ہم سے ڈسکس نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے فلور پہ، گورنمنٹ کے سینئر ترین ممبرز اور منسٹر سے ڈسکس نہیں ہوئی، یہ کون کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا؟ ہم پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے جہاں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، میں اس کے ممبر ہوں، حکومت میں بھی تھا، اپوزیشن میں بھی ہوں، 4 اس میں حکومتی ہوتے ہیں، 4 اس میں اپوزیشن کے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ ججز کمیٹی میں تو میں ممبر ہوں، اس میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، لا جسٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، اس میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، پارلیمنٹ کے فلور پہ اگر کچھ ہوتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا، یہ کدھر سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں؟ ایسا کانسٹیٹیوشن کوڈ بن جائے گی، فلانا ہو جائے گا۔ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سب کو، دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملٹری ہماری ہے، فوج ہماری ہے، یہ ملٹری نہ ہو آپ ایک دن نہیں ٹک سکتے، لیکن ملٹری کو مضبوط کرنے کے لیے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آئین ضروری ہے۔ اگر آئین نہ رہے، خدا نخواستہ اس کو اس طرح سے آپ ملیا میٹ کر دیں جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے ملک کیسے چلے گا؟ یہ جو ایک چیز اس میں آ رہی ہے، ابھی میں تھوڑی آپ کے پروگرام سے پہلے مختلف چیزیں بندہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ تو ہمارے سامنے آج بھی کچھ نہیں ہے، تو ادھر سے بھی لاگ دیکھ، ادھر سے بھی لاگ دیکھ، ادھر سے اس سے پوچھ اس سے پوچھ، پتہ تو لگے ہو کیا رہا ہے۔ تو ابھی انصار عباسی صاحب کا میں سن رہا تھا، ان کی بھی آپ کی طرح وہ کافی دیر سے ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا میں دیکھ رہا تو اس سے مجھے ایک چیز پتہ لگی کہ جناب یہ سوچ ہی رہے ہیں، اب آپ یہ سوچئے، آپ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے جو کمیٹی جو ججز جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ سینئر موسٹ جج نہیں ہوگا، 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے جناب راکٹ سائنس یہ چھیڑی ہے کہ اس میں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن چینج کر دیں گے۔ ابھی تو ایون ہے نا، گورنمنٹ اور پوزیشن ایون ہے، اور اس میں ایک ریوالونگ چیئرمین ہوتا ہے، تو ٹائی میں وہ کوئی ووٹ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ بھی 4 ایون ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اپوائنٹمنٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے تو 2/3 سے ہوتا ہے، تو نارملی آپ ریجیکٹ نہیں کرتے، ہوتا ہے تو وہ پھر بہت ہی کوئی بلیٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ کریں گے کہ جناب 3 ججز کا نام اس ججز کمیٹی میں آئے گا، پارلیمنٹری کمیٹی میں، اور اس میں انہوں نے حکومتی تعداد بڑھا دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وقت کا وزیر اعظم لگائے گا، تو آپ نے جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا، جوڈیشری کی آزادی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج آپ کا اگر یہ ہو جاتی ہے ترامیم جیسا یہ چاہتے ہیں، تو آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم کے ابرو کے اشارے پہ بیٹھے گا اور کھڑا ہوگا۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ویسٹرن ڈیموکریسی تو چھوڑیے نا، جو اینگلو سیکسن لا ہم نے انہیرٹ کیا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں UK میں کیا ہوتا ہے، یا کانگریس میں وہاں ان کی سپریم کورٹ میں امریکہ میں کیا ہوتا ہے، وہ پڑھ پڑھ کے تو ہمارے بال سفید ہو گئے، لیکن اسلامک ہسٹری کیا کہتی ہے؟ اتنا بڑا خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ جب قاضی قضات آتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ آپ کا دین کیا سکھا رہا ہے؟ قاضی علی السلطان، قاضی سلطان کے اوپر اس کی طاقت ہوتی ہے، آپ یہاں اس کو سلطان نامینیٹ کرے گا، کیا کرنے جا رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ آج سے 20 سال بعد، آج سے 30 سال بعد، ثنا بی بی آج سے 40 سال بعد، نہ علی محمد ہوگا، نہ آپ ہوں گی، خان صاحب، یہ سب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ادارے پھر بھی ہوں گے، لیکن کیا نشاط ثانیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے اپنے اقتدار کے لیے فوج میں، سپریم کورٹ میں، قانون میں، آئین میں، حکومت میں، پارلیمان میں، کہیں جدھر ہمارا بس چلتا ہے۔ کس کو اجازت دی تھی بھٹو صاحب نے کہ اس کو پروسیڈ کروائے؟ ضیاء صاحب کو، دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے قابل احترام ہے، کیوں نہیں سینئر موسٹ کو وہ کر دیا تھا انہوں نے؟ اگر وہ کر دیتے شاید وہ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا، یا میاں صاحب نے جو کیا، کیوں انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ کیا؟ پھر وہ کڑیاں لگی ہاتھ میں۔ دیکھیں ابتدا بھی ہم سیاستدان کرتے ہیں، ہمیں اپنا بندہ چاہیے ہوتا ہے، یار اپنا بندہ چھوڑو، کام کا بندہ لگاؤ۔
ہوں علی محمد خان صاحب، لیکن آپ ایسی نقطۂ نظر پہ آپ کا تھا کہ یہ نہیں، ایس سی او سمٹ کے دن پہ کم از کم ڈی چوک پر دھرنا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان افراد میں سے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن کل جو ہونے جا رہا ہے یہ پانی نہیں پھیر دے گا مولانا صاحب کی تمام تر محنت پر کہ انہوں نے سب کو منایا ہے؟ کم از کم آئینی کورٹ نہیں بننے جا رہی، اب آئینی بینچز بنیں گے اور اس کی تقرری اور تعیناتی پر ہم بات کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تجاویز کم از کم وہ جو بہت ہی زیادہ ایک کالا قانون آنے والا تھا کہ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 اگر وہ کہیں ایبسٹین ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ کل کا اجلاس یا کل کا جلسہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کال نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، پرامن پروٹیسٹ ہے پورے پاکستان میں. وہ 3 دن تو صرف اس لیے تھا کہ ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں، اور یہ شنگھائی کانفرنس کوئی نون یا پیپل پارٹی کی تو نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی ابتدا تو ہمارے دور سے ہو چکی تھی. ہم نے جب 2 دفعہ اسلامک امہ کو یہاں کھٹے کیا تو وہ عمران خان کے مہمان تو نہیں تھے، وہ تو پاکستان کے مہمان تھے. تو یہ بھی ہمارے بھی مہمان تھے، ہماری بھی رسپانسبلٹی تھی کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ ایک مضبوط میسج لے کے جائیں کہ یہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے اور یہاں یونٹی ہے. آپس کی لڑائیاں، ویسے وہ پوری انفارمیشن لے کے آتے ہیں لیکن آپس کی لڑائیاں ان کے سامنے نہیں لڑنی چاہیے. 3 دن گزر گئے، اب اس کے بعد ہم نے کوئی روزہ تو نہیں رکھ لیا کہ ہم نے نہ احتجاج کرنا ہے نہ نے جلسہ کرنا ہے. پرامن احتجاج ہے کل کے لیے، پورے ملک کے لیے کال ہے. پرامن احتجاج ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا جائے گا. صرف ایک اسٹرینتھ شو کرنی ہے کہ پاکستانی قوم اپنی آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپنے گھر کی خدا نخواستہ معاذ اللہ باندھی بنائے گا، یا پاکستان کے قاضی قضات یعنی چیف جسٹس کو اپنا کوئی خادم اعلیٰ بنا دے گا کہ آپ کی مرضی کے مطابق اٹھے گا بیٹھے گا، سوری، پاکستان کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، مقدس امانت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے جو اس کی معراج ہے. یہ نہ علی محمد کی مرضی سے چلے گا، نہ عمران خان صاحب کی مرضی سے چلے گا، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی مرضی سے تو بالکل نہیں چلے گا. یہ آئین کے مطابق چلے گا اور عوام کی مرضی سے چلے گا. تو کل ایک پرامن احتجاج ہے اور انشاءاللہ اس سے کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی قوم سے یہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں اتنا زیادہ؟ ٹھیک ہے آپ نے ووٹ نہیں لیا، لیکن آپ کے ہی لوگ ہیں، کوئی اچھا کام کر لیں، شاید کل کو آپ کو ووٹ پڑ جائے. اچھا مجھے آخر میں بتائیے گا، کیونکہ آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ بات کرنی ہے تو بات کرو اور لڑنا ہے اور اٹھانا ہے تو اٹھا لو، مطلب دشمنی ہو یا دوستی ہو، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ میسج کس کے لیے ہے؟ اور کیا گنڈا پور صاحب کا جو پورا ایک انسیڈنٹ ہے 12 اضلاع کراس کر کے جو واپس پہنچے اور اس دن وہ غائب ہوئے کہ کے پی ہاؤس سے، پھر کے پی ہاؤس سیل ہوا، پھر اس کے پر جو تمام معاملات ہوئے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں داخلی رستہ ان کو دیا گیا ہوگا، تو آپ کس کو متوجہ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ دوستی کرو یا دشمنی کرو؟ دیکھیں، ایک انسان ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، تو وہ دونوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے نا. وہ ایک اچھا. حکومت ہے اس کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے، ویسے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں لے جاتا ہوں، زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا تاکہ، کیونکہ یہاں ایسا نہ ہو نائٹ میئر شروع ہو جائیں. دیکھیے، ہماری حکومت میں اگر کوئی غلط کام ہوا ہے، میں اگر کلپس یوز کر رہا ہوں، کوئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کو دوش نہیں دے رہا. سوال عمران خان پہ، علی محمد پہ اٹھتا ہے، سوال شاہ محمود قریشی پہ اور مراد سعید پہ یا اسد قیصر پہ اٹھتا ہے، کیونکہ ہماری حکومت تھی. میں آج کے حکمرانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے صبح اس پہ بڑی تفصیلی ٹویٹ کی ہے، میری طبیعت نہیں ہے زیادہ سخت بات کرنے کی، لیکن اس میں تھوڑا زیادہ جلی کٹی ہوئی ٹویٹ تھی. اس میں نے کہا ہے حکومت کو میں نے ایک آخری بات، حکومت کو میں نے یہ کہا ہے کہ آئین بنانے کی دعوے دار پیپلز پارٹی اور ووٹ کو عزت دو کی علم بردار مسلم لیگ نون، آپ نہیں بھاگ سکتے کہ آپ کل کو آپ کی دور گزرنے کے بعد کہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہمارا اختیار نہیں تھا. نو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں. مسلم لیگ نون، آپ جو بھی کہیں آپ سے سوال ہوگا. اور پیپلز پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے آپ کھاتے بیچ میں ہیں، بیٹھتے سائڈ پہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی وجہ سے حکومت بنی ہے. اور مت بھولیے زرداری صاحب اس وقت ملک کے صدر ہیں، اور 2 ریاستی بنیادی اکائیوں میں اور حساس ترین صوبے بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. زرداری صاحب، آغاز حقوق بلوچستان کا نعرہ بلند کرنے والے محترم زرداری صاحب، آج وہ صوبہ جدھر آپ کی حکومت ہے، بلوچستان، وہاں کا سٹنگ سینیٹر اس وقت ہاؤس آف فیڈریشن، سب سے بڑے ایوان، سینٹ آف پاکستان میں ہاتھ جوڑ کے کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں
ہاتھ جوڑ کے بلوچستان کا سینیٹر کہہ رہا ہے کہ بلوچوں پہ، بلوچستان والوں پہ رحم کریں. پختون اس وقت جرگہ کر کے وہاں خیبر میں کہہ رہے ہیں ہم پہ رحم کریں. اور بھائی آئین سر پاکستان کہہ رہا ملک ہے ہم پر پہ رحم رحم کریں، کریں. ملک پر عوام رحم، کہہ سر رہا ہے ہم پہ بلوچستان رحم صرف نہیں، انہوں کریں. نے کون ملک کو، کہہ رہا ہے ہم پہ رحم کریں؟ ملک پر رحم. اور خدا کا خوف کرے. تو یہ کہنا ہوں. کہ کوئی فلانا اسٹیبلشمنٹ ڈمکانا یہ سرکاری افسران ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. سوال پھر سیاسی لیڈر سے ہوتا ہے. میاں صاحب کے دور کا سوال میاں صاحب سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا. اوکے علی محمد خان صاحب، آن دیٹ نوٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور آئی ہوپ کہ کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں کیونکہ ہمارے پاس صحیح والا مسودہ کم از کم سرٹیفائبلی اویلیبل نہیں ہے. جو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں ہم آپ کو وہ شیئر کر رہے ہیں. اف وی آر رانگ اینی ویئر دین آف کورس آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. آئی وانٹ ٹیک اے